الحمد للہ رب العالمین۔ حج والے کو لوگ حاجی کہتے ہیں، عمرے والے کو عمری کہو۔ کوئی ضروری تم نے کچھ کہنا ہے؟ میں کراچی کے پٹرول پمپ کی ایک مسجد میں امام ہوں، اس کا مالک شیعہ ہے۔ میں اس کو کھجور وغیرہ دے سکتا ہوں، دے سکتے ہیں، کافروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ ہماری 3 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے مسلسل پیدا ہوتے فوت ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا بار بار کیا کریں۔ یہاں وطر جو ہے حنفی حضرات اگر ان کے پیچھے پڑھیں تو ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے مسئلہ کے حنفی پہ سختی سے پابند ہیں تو اپنے علیحدہ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آمین بالجار بھی حنفی کے لیے نہیں ہے، چونکہ آمین دعا ہے اور دعا کے لیے حکم ہے کہ ایسا کرو۔ اسی طرح رفع یدین بھی حنفی مسلک میں نہیں ہے، چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی اور رفع یدین نہیں کی۔ اگر ایک آدمی حمام میں گیا احرام میں، اندر کوئی کپڑا لٹکانے کا انتظام نہیں تھا، اس نے سر پہ رکھ لیا اپنے احرام کی چادر، حمام میں بیٹھنے کے لیے خراب نہ ہو، کوئی حرج نہیں۔ اگلی صفوں میں جگہ خالی ہوتی ہے، بہتر ہے کہ صفیں پوری کی جائیں، الاول فالاول۔ اللہ ہر مسلمان کو دین کا علم نصیب فرمائے۔ میرے قریب ایک مسجد ہے بریلویوں کی، میں نے ان کو گیس دی ہوئی، کوئی بات نہیں ہے، انسان تو ہے نا وہ بھی، اور ضروری بھی نہیں کہ ہر بریلوی بنتی ہو، کئی بریلوی صحیح بھی ہیں۔ نماز میں صورتوں کی ترتیب کو آگے پیچھے نہ کریں، جو ترتیب ہے یہی سنت کے مطابق، لیکن اگر ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو عمرے کی اور حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں کہ اگر بیوی کو حمل ٹھہر جائے تو کتنے مہینے تک میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں؟ آخری دن تک بھی مل سکتے ہیں، جس دن ولادت ہونی ہو۔ البتہ کسی لیڈی ڈاکٹر نے منع کیا ہے، اس کے اندر کوئی نقص ہے، پھر احتیاط کرو، ورنہ شریعت میں تو کوئی منع نہیں۔ شیعہ سارے کافر نہیں ہوتے، جو سیدہ عائشہ کے منکر ہیں، سیدنا صدیق کے منکر ہیں، قرآن کی حقانیت کے منکر ہیں، وہ کافر ہیں۔ میں نے عمرہ کیا، اوپر کی چادر اتار کے اپنے سر پہ اس طرح خود پھیرا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ 2 عمروں کے درمیان میں کتنے دن کا وقفہ ہو، کم سے کم اتنا تو ہو کہ بال نکل آئیں، ورنہ تو روز بھی عمرہ کریں جائز ہے۔ میرے دوست ہیں ابرار احمد، بہرحال جن کی بھی اولاد نہیں ہے، اللہ سب کو صالح اولاد عطا فرمائے۔ جن کی بھی اولاد ہے ان کو اللہ صالح بنائے، جن کی نہیں ہے ان کو اللہ صالح اولاد عطا فرمائے۔ آپ طواف اپنے لیے کریں، پھر کسی زندہ کو ثواب بخشنا چاہیں تو بخش سکتے ہیں۔ میں نے اپنی چھوٹی خالہ کے ساتھ نانی کا دودھ پیا ہے۔ بہرحال آپ نے جس کا دودھ پیا ہے وہ آپ کی ماں ہے، اب اس کی اولاد سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی، باقی سے ہو سکتی ہے۔